الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کائنات ہیں. جناب عمر فاروق نے ایک دفعہ انہیں دیکھا، اپنی زبان کو انہوں نے یوں پکڑا ہوا ہے اور کھینچ رہے. تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ صدیق کائنات، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: ان ھذا اوردنی الموارد، میں اپنی زبان کو تربیت دے رہا ہوں، سزا دے رہا ہوں، اس نے مجھ سے بڑی غلطیاں کروائی. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہزاروں کے حساب سے اس میں ذائقے کھانے، یہ ہمیں چیزوں کا ٹیسٹ بتاتی ہے. یہ ہمارے لیے قوت گویائی کا ذریعہ بنتی ہے. زبان کھانے کو لیکوڈ فراہم کرتی ہے اور نگلنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے، چبانے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے، اسے دائیں بائیں کرنے میں بھی ہماری مدد کرتی ہے. زبان منہ کی صفائی میں بھی ہماری مدد کرتی ہے. اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا: وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اکثر لوگوں کو الٹے منہ جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی کمائیاں ہوتی ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے تھے. آپ کا انداز تکلم کیا تھا، آپ کا طرز تخاطب کیا تھا، آپ کا اسلوب کیا تھا، آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، آپ کی فصاحت کیا تھی، آپ کی بلاغت کیا تھی، آپ کی زبان کی جامعیت کیا تھی، اس میں حلاوت کیسی تھی، مٹھاس کیسی تھی، بولنے کا انداز کیسا تھا. سب سے پہلی صفت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے طرز کلام کی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام ٹھہر ٹھہر کر وضاحت سے ایک ایک لفظ
علیحدہ علیحدہ کر کے بولتے تھے، تیز نہیں بولتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل، اللہ کے پیغمبر کے کلام مبارک میں ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا انداز تکلم ایسا تھا کہ ہر جملہ ہر لفظ علیحدہ علیحدہ ہوتا تھا، جو بھی سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔ ایک اور روایت میں ماں جی ارشاد فرماتی ہے لو عدہ العاد لأحصاہ، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اتنی آہستہ جچی تلی گفتگو فرماتے تھے، اگر کوئی سامعین میں سے گننا چاہے کہ آپ نے کتنے لفظ بولے ہیں تو وہ ان کو کاؤنٹ کر سکتا تھا۔ دوسری آپ علیہ السلام کے تکلم کی صفت اور عظمت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس کے باوجود زیادہ اہم بات کو دہرا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بتاؤں بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں نا بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کیا آج میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک ہی بات کو آپ نے 3 دفعہ دہرایا۔ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں، آپ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ آرام سے تشریف فرما تھے، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا الا وشہادۃ الزور، 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 جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اتنی دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہم سوچنے لگے کہ آپ کب خاموشی اختیار فرماتے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کے سمجھانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک کی ایک دوسری خصوصیت اور عظمت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام مختصر مگر جامع گفتگو فرماتے تھے۔ الا وانی اوتیت جوامع الکلم، سن لو اللہ نے مجھے ایسی صلاحیت دی ہے کہ میں بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمو دیتا ہوں۔ آپ کی ایک ایک بات ایسی ہے کہ اس کی تشریح کے اوپر ہزاروں صفحے لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کی چند باتیں ایسی ہیں کہ ان چند باتوں کی تشریح کے اوپر کئی مجلدات کے اندر محدثین نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ دیکھیے کیسا جامع لفظ ہے، انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی اعمال ہیں ان کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جتنے بھی اعمال ہیں نتیجہ ان کا کیسا ہے، ان کا انحصار اس چیز پہ ہوتا ہے۔ کیسی جامع بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ کتنی جامع باتیں ہیں آپ علیہ السلام کی۔ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی اس انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ جن چیزوں سے اسے سروکار نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑا کرے، بے مقصد مصروفیت چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے انداز تکلم میں نرمی ہوتی، لطافت ہوتی،
مٹھاس ہوتی، خلوص ہوتا، محبت ہوتی، اپنائیت ہوتی، رگ و ریشے کے اندر آپ کی باتیں اترتی جاتی، دل کے اندر سرایت کرتی جاتی۔ بڑی سے بڑی بات اس محبت کے ساتھ کہتے، اس پیار کے ساتھ کہتے، اس انداز کے ساتھ کہتے کہ اگلا شخص ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ ہم لوگوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ حق بات نہیں کڑوی ہوتی، تمہارا کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ٹھیک ہے حق بات اگلے کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن حق بات کہنے کا انداز بعض دفعہ اس کو کڑوا بنا دیتا ہے، آپ کا لہجہ اس کو سخت کر دیتا ہے، آپ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلے شخص کو اس میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ عمر بن ابی سلمہ کی حدیث پہلے بھی آپ نے سنی، چھوٹے سے بچے ہیں، نوجوان ہیں، اور برتن میں ادھر ادھر ہاتھ گھما کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے پیار سے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، کسی کو چھینک آئی تو میں نے نماز کے اندر ہی کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم کرے، اور سب میری طرف گور گور کے دیکھنے لگ گئے۔ تو میں نماز کے اندر ہی کہنے لگا اور تمہیں کیا ہو گیا، میری طرف کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے یوں رانوں کے اوپر ہاتھ مارے، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، ایسے اشارے کے ساتھ مجھے خاموشی کا کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے، جناب معاویہ کیا خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، فبی ابی ہوا و امی، میرا باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ پہ قربان ہو جائے، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، ان جیسا معلم نہ میں نے آپ سے پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا ہے، واللہ ما قہرنی، اللہ کی قسم ہے اللہ کے پیارے نبی نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں، ولا ضربنی، مجھے مارا بھی نہیں، ولا شتمنی، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا ہے۔ آپ نے کہا معاویہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، معاویہ یہ جو نماز ہوتی ہے اس میں انسانوں کا باتیں کرنا جائز نہیں ہوتا، انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی اور قرآن کی بس تلاوت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے اس بھائی کی بھی غلطی ہے جس نے اپنے موبائل کو آف نہیں کیا، اس کی خطا ہے، آف کرنا چاہیے۔ ممکن ہے وہ بیچارہ پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آف کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ سارے اس کو گھورے اور سارے اس پہ پل پڑے۔ کوئی ایک بزرگ پیار سے محبت سے اس بیٹے کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہے بیٹا یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر شور اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند نہیں تھا، اور خصوصاً میوزک والی ٹیون لگانا تو مسلمان کے لیے مسجد کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے۔ آئندہ جب بھی آپ آئیں تو بیٹا اپنے موبائل کو آف کر کے آیا کر۔ آپ گھوریں گے، ڈانٹیں گے، تمہیں تمیز نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، مسجد کے ادب کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ممکن ہے آج کل ہماری نوجوان نسل تو مسجد سے پہلے ہی دور ہے، وہ دوبارہ آپ کی مسجد کا رخ ہی نہ کرے۔ یہ تو موبائل کی ٹھون ہے نا، وہ عربی ہے، اس نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں آپ کی موجودگی میں صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے پیشاب شروع کر دیا۔ جب اس نے پیشاب شروع کیا
صحابہ نے کہا ماں ماں رک جا رک جا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ قربان جائیں الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام پہ، میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو جائے۔ کیا انداز تکلم تھا، کیا انداز تفہیم تھا۔ کہا لا تظلموا، اس کا پیشاب مت روکو، دعو، کر لینے دو اس کو جو کر رہا ہے، چھوڑو اس کو اس کے حال پہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کو پاس بلایا، بلا کے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن۔ یہ مسجدیں ہوتی ہیں، ان مسجدوں کے اندر پیشاب کرنا، گند پھیلانا جائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں اس لیے ہوتی ہیں یہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ مسجدیں صرف اس لیے ہوتی ہیں یہاں نماز پڑھی جائے، یہ مسجدیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ یہاں قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اگر سارے اس کو ڈانٹتے تو اس کو پتہ نہ چلتا کہ کیا ہو گئے۔ آپ کو کیا خبر کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اس کو ان چیزوں کا کوئی ادراک ہی نہ ہو۔ اس پر 20 صفحے لکھے ہیں محدثین نے، شارحین حدیث نے۔ اس کے پیشاب کو روک دیا جاتا زبردستی تو پتہ نہیں کس کس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اگر اس کے پیچھے بھاگا جاتا، خوف سے بھاگتا، تو جہاں جہاں بھاگتا جاتا پیشاب کے قطرے گرتے جاتے اور بھی مسجد کے اندر ناپاکی پھیلتی جاتی۔ تو جو اس نے ایک کام شروع کر دیا تھا لا علمی کی وجہ سے، وہ فارغ ہوا، پھر آپ نے اس کو پیار محبت نرمی کے ساتھ سمجھایا، پھر صحابہ سے کہا کہ اس کے اوپر برتن لاؤ، پانی بہا دو، مسجد کو پاک صاف کر دو۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر موقع پر ہر ایک شخص کے ساتھ ایسے رویہ ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کرنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، مسافر ہے، مقامی ہے، پرانا نمازی ہے، نیا نمازی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، جاہل ہے۔ ہر شخص سے اس کی نفسیات کے مطابق، اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق، اس کے پس منظر کے مطابق، اس کی علمیت کے مطابق، اس کی ذہانت و فطانت اور فقاہت کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے۔ اس نے پیشاب بھی کر دیا ہے تو آپ نے ڈانٹا نہیں ہے، وہ نماز میں باتیں بھی کر رہا ہے تو آپ نے محبت سے سمجھایا ہے، لیکن بعض لوگوں سے آپ نے معمولی بات کو بھی برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ مسجد کا امام ہے اور اس نے کیا کیا، اس نے قبلہ کی طرف تھوک دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام دیکھ رہے، آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ یہ امام تھا نا، اس کا منصب اور ہے۔ میں ان اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، طلبہ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو چیز ایک عام شخص کے لیے جائز ہے، ضروری نہیں کہ امام کے لیے بھی جائز ہو۔ عام آدمی ننگے سر رہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ امام مسجد اور خطیب مسجد بھی اسی فیشن کو اپنائے۔ ممکن ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن اس کا مقام اور ہے، اس کا منصب اور ہے، اس کا تقاضا اور ہے۔ اس نے پیشاب بھی کر دیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ لیکن مصلی امامت پہ کھڑا ہونے والا امام ہے، اس نے تھوکا ہے قبلے کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد یہ شخص تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر وہ مصلی پہ آگے بڑھنے لگا تو صحابہ نے اس کو روک دیا۔ اس نے کہا کیوں روک رہے ہو، کیوں روک رہے ہیں؟ صحابہ نے کہا اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ جی ایسے ایسے ہوا ہے، آپ نے منع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے۔ انک آذیت اللہ ورسولہ، مسجد کے اندر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف تھوک کے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ جناب ابو ذر ان کا مقام اور تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں کچھ ایسی بات کہتے ہیں جو آپ علیہ السلام کو ناگوار گزرتی ہے۔
تو آپ سختی سے کہہ دیتے ہیں انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تیرے اندر ابھی تک جاہلیت والی عادتیں پائی جا رہی ہیں۔ جناب معاذ مسجد کے امام ہیں، ان سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ نماز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ ان کو بھی کچھ سخت لہجے کے ساتھ سمجھاتے ہیں، فرماتے افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو لوگوں کو تنگ کرنا چاہتا ہے، ان کو تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے؟ جب اپنے لیے کوئی نماز پڑھے جتنی چاہے لمبی کر لے، لیکن جب لوگوں کو جماعت کروائے تو سب کا خیال کرے، ان میں کمزور بھی ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، اور ان کے اندر ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ ہو کہ 5-6 منٹ کی نماز ہو جائے۔ اگر نماز مختصر کون سی ہوگی، لمبی کون سی ہوگی، اس کے لیے بھی بیان اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ نے کون سی نماز کیسے پڑھائی ہے۔ تھوڑے سے آگے تشریف لیں، آخر والے بھائی، کچھ اور بھائی باہر سے آ رہے ہیں تاکہ وہ آسانی سے بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور سلامت رکھے۔ تھوڑا آگے ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کو ہم زحمت دیتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو یہ بعد میں ماشاءاللہ کچھ اب آپ آ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو مشکل نہ ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، دیگر ائمہ نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ اکثر نرمی ہی ہونی چاہیے، حلاوت اور مٹھاس اور محبت اپنائیت ہی ہونی چاہیے، لیکن بعض دفعہ انسان کو سخت لہجہ اپنانا پڑتا ہے۔ تو اس کا معیار یہ ہوگا کہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں گے کس کے ساتھ کون سا لہجہ اپنانا ہے اور فائدہ کس میں زیادہ ہے، مقصد کس سے زیادہ حل ہوگا، نتیجہ بہتر کس سے نکلے گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام گفتگو کے انداز میں جس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے پوری توجہ اس کی طرف ہوتی۔ اگر آپ بات اس سے کر رہے ہیں، منہ آپ کا اس طرف ہے، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل میں دھیان لگے ہوئے ہیں، فیس بک کے دھیان میں لگے ہوئے ہیں، واٹس ایپ کی چیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو بعض دفعہ اگلا شخص اس کو بڑا ناگوار محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آ کے آپ سے پوچھتا ہے مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کون سی ہوتی ہے؟ کیونکہ کبھی انسان لڑتا ہے غصے کی وجہ سے، کبھی انسان لڑتا ہے اپنے قوم قبیلے کی حمیت کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے، تو اللہ کی راہ میں جنگ کون سی ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک یوں اٹھایا، راوی کہتا ہے اسی لیے اٹھایا کہ وہ کھڑا ہوا تھا، اگر آپ نیچے ہی اپنے چہرے انور رکھتے تو اس کی طرف توجہ نہ ہوتی، وہ کھڑا تھا تو آپ نے اپنا سر اس کی طرف اٹھایا، سر اس کی طرف اٹھا کے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کا قرآن سب پہ غالب آ جائے، اس کا جنگ کرنا یہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام مخاطب کو توجہ دینے کے لیے ایسے انداز اختیار فرماتے، میں اپنے اساتذہ سے ادباً التماس کروں گا، والدین سے گزارش کروں گا، مربیوں سے گزارش کروں گا، میں معماران ملت سے گزارش کروں گا، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا کہ ان اندازوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، وقت کی کمی ہے تھوڑی سی، اس لیے میں رفتار آج ہلکی سی، انشاءاللہ بہت زیادہ تیز نہیں، سنت کے قریب قریب بھی رہے گی اور کچھ وقت بھی ہم نے آج بچانا ہے۔ آپ علیہ السلام زیادہ توجہ دینے کے لیے، زیادہ توجہ لینے کے لیے جس سے بات کر رہے ہوتے اس کو قریب کرتے، کبھی اس کے جسم کو ٹچ کرتے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، سر پہ پیار کر دیتے، کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ یہ جو
باڈی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، اور یہ جو پیار دینا ہے، یہ جو قریب کرنا ہے، یہ جو دل کی دھڑکنیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ بات کا اثر دو چند ہو جاتا ہے وہاں جہاں کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، کسی غلط افواہ کے پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام قریب کر لیتے، سر پہ پیار کبھی کرتے، کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے، کبھی آپ علیہ السلام اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کبھی آپ علیہ السلام اس کو سوال کے انداز میں اس سے پوچھتے، اس طرح محبت کر کے۔ کبھی آپ علیہ السلام یہ کہتے بات کرنے سے پہلے، مجھے تم سے محبت ہے، ذرا میری بات تو سنے۔ یہ جناب معاذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا انداز ہے آپ کا؟ فرمایا واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ اللہ کی قسم ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ۔ یہ عالم تھے نا، یہ عالم تھے، ان سے خاص محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ میں سے کچھ فقہاء، قراء، علماء خاص صحابہ ہوتے تھے، تو ان سے خاص تعلق کا آپ اظہار فرماتے۔ آپ نے کہا معاذ اللہ کی قسم مجھے یقیناً تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، معاذ میں تجھے وصیت کر رہا ہوں خصوصی طور پر کبھی کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مجھے توفیق دیتے رہنا کہ تیرا ذکر کرتا رہوں، میری مدد کرتے رہنا کہ تیرا شکر گزار رہوں، مجھے توفیق دیتے رہنا اچھی اچھی پیاری پیاری تیری عبادت میں لگا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام حاضرین کے مزاج طبیعت کو دیکھ کے اس کے مطابق نصیحت فرماتے۔ کسی کو آپ نے کیا نصیحت کی، کسی کو کیا بات کہی، کسی کو کیا بات کہی، کسی کو آپ نے کہا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں غصہ نہ کرنا، کسی کو آپ نے کہا سب سے افضل کام ہے وقت پہ نماز ادا کرنا، کسی کو آپ نے کہا والدین کی خدمت کرنا۔ جیسے جیسے آپ نے ضرورت محسوس کی ویسے ویسے آپ نے بات کی۔ جناب ابو ذر بڑے درویش صفت انسان تھے، دنیا گھر میں نہیں رکھتے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، آخرت کی محبت ان کے دل میں رچی بسی تھی۔ آپ نے کہا ابو ذر انی اراک ضعیفا، تو مجھے بڑا کمزور سا بندہ لگتا ہے، انی احب لک ما احب لنفسی، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں نا ابو ذر تیرے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں۔ لا تأمرن علی اثنین، دو بندے بھی تجھے اپنا امیر بنانا چاہے تو تو نے امارت قبول نہیں کرنی ہے، اور یتیم کا مال کوئی تیرے حوالے کرے تو تو نے یتیم کے مال کی ذمہ داری نہیں لینی ہے۔ ان کا مزاج ایسا تھا، یہ مال سنبھال نہیں سکتے تھے، انتظامی ذمہ داری مینجمنٹ یہ نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے کہا تم نے دو بندوں کی بھی مینجمنٹ قبول نہیں کرنی، اور یتیم کے مال کی ذمہ داری تم نے نہیں لینی ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے لیے وہ چاہتا ہوں جو اپنے لیے چاہتا ہوں، لیکن یہ میری نصیحت ہے خاص ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ انداز بہت پیارا ہے، اس پہ آپ نے خصوصی غور کرنا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کیا آپ جناب مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا منظر ہوگا؟ صحابہ بیٹھے، اللہ کے پیارے نبی اسلام تشریف فرمائے، اور اسے پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب کیا تقدس، کیا عفت، کیا محبت تھی اللہ کے نبی سے، کیا ادائیں تھی ان صحابہ کی بھی، لیکن اس سادگی کے اندر بھی کیا پاکیزگی نظر آتی ہے، کیا عفت نظر آتی ہے،
کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب پرانی عادت ہے لیکن میں نے یہ کام کرنا نہیں ہے، ممکن ہے آپ اجازت دے دیں اور مجھے کوئی رعایت مل جائے، اتأذن لی بالزنا، کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں؟ لوگوں نے شور کر دیا، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ یہی کہا ہوگا نا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قربو، اسے میرے پاس بٹھاؤ، اسے میرے پاس کر دو۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے، کیا انداز نصیحت ہے، اور کیا گفتگو کا طریقہ ہے۔ صحابہ کو کہا میرے پاس بھیج دو، اور جب وہ پاس آ گیا پھر اس نوجوان سے کہا ادنو، ذرا اور میرے قریب آ جاؤ، حتیٰ کہ قریب آتے آتے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے 5 سوال کیے، یعنی قریب کیا، اس سے جذباتی طور پہ انسان قریب ہوتا ہے۔ 5 سوال کیے، اس سے لاجیکلی عقلی طور پہ انسان کو بات کی سمجھ آتی ہے۔ پہلا سوال یہ کیا، کیا آپ یہ اجازت اگر میں کسی اور کو دوں، مطلب یہ تھا، میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، کوئی اور بھی مجھ سے اجازت مانگے اور جس کے بارے میں وہ اجازت مانگے وہ تمہاری والدہ ہو، تو کیا پھر میں اس کو بھی اجازت دے دوں؟ آپ پسند کریں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں، میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ اچھا، پھر لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے، کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرو گے؟ میں آپ پہ قربان، کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ بھی پسند نہیں کرتے، کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ مطلب تو یہ بنتا ہے نا، ایک اور بھی اجازت مانگنے آئے اور وہ جس کے بارے میں اجازت مانگ رہا ہو، پھر وہ میری اس اجازت کو تیری بہن کے اوپر استعمال کرے تو کیا آپ پسند کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ چوتھا سوال کیا، کیا آپ اپنی پھپھو کے لیے پسند کریں گے؟ نہیں۔ کیا آپ اپنی خالہ کے لیے پسند کریں گے؟ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پہلے کہا تھا نا اس کو میرے پاس بھیج دو، پھر اس سے آپ نے کہا تھا نا اس کو میرے قریب کر دو، پھر یہ آپ نے 5 سوال کیے اور پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے جسم کے اوپر رکھ دیا۔ کیا اس نے محبت محسوس کی ہوگی؟ اس کے جسم کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، کیا اس میں ٹھنڈک ہوگی؟ کیا اس میں اپنائیت ہوگی؟ کیا اس ہاتھ کی برکتیں ہوں گی؟ اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور زبان کو اللہ کی طرف موڑ دیا، دل کی اللہ کی طرف موڑ دیا اور دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ 3 دعائیں دی، یا اللہ جتنے بھی اس سے گناہ ہو گئے ہیں تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما کے اس کو پاک دامن بنا دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے، یعنی اتنا پاک کر دے کہ اس کے دل میں ایسا خیال آئے گا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ان بیٹوں کو گالیاں نہیں دعائیں دیا کریں، ان کو دور نہیں قریب کیا کریں، قریب کیا کریں، دعائیں دیا کریں۔ آپ نے اس کو قریب کیا، پاس کیا، ان کو سمجھایا کریں، آپ نے سمجھایا، نصیحت کی، پھر 3 دعائیں دیں، اس کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا۔ راوی کہتا ہے فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ بَعْدُ۔ اس کے بعد بے حیائی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ نوجوان کبھی اپنی نگاہیں اٹھا کے کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تکلم، آپ کا طرز تخاطب، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ دلائل دیتے تھے، دلائل کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام جس سے بات کر رہے ہیں
اس کی عمر کا لحاظ کرتے اور اس کے وقت کا لحاظ کرتے، مزاج کا لحاظ کرتے، موقع کو دیکھتے، محل کو دیکھتے، مناسبت کو دیکھتے۔ صرف حق بات کہنا کافی نہیں ہوتا، حق بات کو اچھے طریقے سے کہنا، صحیح موقع پہ کہنا، صحیح لب و لہجے کے ساتھ کہنا اور صحیح انداز کے ساتھ کہنا، پھر وہ حق ہوتی ہے۔ بات حق ہو، موقع غلط ہو، بات حق ہو، انداز غلط ہو، بات حق ہو، الفاظ غلط ہوں، تو وہ بات اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بچوں سے بات کرتے تو ان کے لیول پہ کرتے، ان کے انداز پہ کرتے۔ یہ ابو عمیر چھوٹے سے پیارے سی صحابی ہیں، انہوں نے گھر میں پرندے رکھے ہوئے ہیں اور ایک پرندہ مر جاتا ہے تو آپ پیار سے پوچھتے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اس حدیث پہ ایک محدث نے پوری کتاب لکھی، ایک جز لکھا ہے، ابو عمیر آپ کے پرندے کا کیا ہوا، کیا بنا اس کا؟ یہ ام خالد معصوم سی بچی ہے، آپ علیہ السلام اس کے کپڑے کو دیکھ کے اس کی زبان میں کہتے ہیں، سنا ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ کے کپڑے، بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ کے کپڑے۔ آپ علیہ السلام اس حد تک نفسیات کا خیال رکھتے کہ چھوٹے بچے کی نفسیات کا بھی خیال رکھتے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے دائیں طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پانی پیا ہے، اب جو بچا ہے آپ نے دینا ہے۔ اصول یہ کہتا ہے کہ جب آپ کو چیز دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ دائیں طرف والے کو دیں گے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ادھر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تواضع ہے آپ میں۔ اس نوجوان سے آپ کہتے ہیں کہ یہ پانی بچا ہے بھی آپ کا، بچایا بھی آپ نے ہے بھی امام کائنات، لیکن نفسیات کا اتنا خیال ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان بزرگوں کو دے دوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ جو میرے بائیں طرف بزرگ بیٹھے میں ان کو دے دوں۔ اس نوجوان کے بھی کیا کہنے تھے، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی، لا واللہ لا اوزر بنصیبی منک احدا، اللہ کی قسم ہے اور کوئی مسئلہ ہوتا تو ہوتا، آپ کا بچا ہوا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، آپ کا بچا ہوا اور میں اظہار کر دیتا، لیکن آپ کا بچا ہوا میں اس معاملے میں اظہار نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے یوں تھوڑا زور سے اس کے ہاتھ کے اوپر کرو، یہ آپ علیہ السلام کے انداز نرالے ہیں، خوبصورت ہیں، اعلیٰ ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ انسان اشک اٹھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے انداز تکلم میں یہ چیز بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے کہ جو کسی کا مقام بنتا ہے، جو کسی کا مرتبہ بنتا ہے، گفتگو میں آپ اس کو اس کا جائز مقام دیں، جائز مقام دیں، نہ اس کے مقام سے اس کو آگے بڑھائیں اور نہ اس کے مقام سے اس کو نیچے گرائیں، جو اس کا بند ہے وہ اس کو دیں۔ آگے بڑھانا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لفظوں کی کوئی حرمت ہی نہیں رہی، جو بھی دو چار طرزیں لگا لے سٹیج کے اوپر، ہم اس کو علامہ، فہامہ اور شیخ اور پتہ نہیں کیا کچھ القاب دے دیتے ہیں، نہ وہ اس کے بنتے ہیں، نہ اس کے پاس وہ علم ہے، نہ وہ اس کا منصب ہے، یہ تو منہ پر تعریف کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ہر کسی کو شیخ الحدیث، ہر کسی کو فضیلت الشیخ، ہر کسی کے لیے لمبے چوڑے القابات اور لمبے چوڑے ٹائٹلز، نہ یہ چیز مناسب ہے۔ بالخصوص وہ لوگ جو معاشرے کے اندر بدکار قسم کے لوگ ہوں، بدنام قسم کے لوگ ہوں، سٹیجوں کے اوپر ان کو بھی بڑی عزت دینا چند ٹکوں اور مفادات کی خاطر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ منہج، یہ طریقہ، یہ انداز کلام، یہ انداز تخاطب نہیں ہے۔ اگر کسی منافق کو کوئی سید کہہ دیتا نا، بڑا آدمی، سردار آدمی ہے، تو آپ ناراض ہو جاتے، آپ اسے پسند نہ فرماتے۔
اور جو اس کا مقام ہے اس سے آپ گرائیں نہ۔ اللہ نے اس کو کوئی عہدہ دیا ہوا ہے، آپ وہ بول دیں، کوئی ڈگری ہے آپ وہ بول دیں، کوئی اس کے پاس ذمہ داری ہے آپ وہ بول دیں، وہ اس میں عزت محسوس کرتا ہے آپ بول دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے کافر بادشاہ کو خط لکھا تو آپ نے اس کے اندر واضح لکھا الہ ہرقل عظیم الروم، یہ عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے خط ہے، روم کے بادشاہ ہرقل کے نام۔ وہ بادشاہ تھا تو آپ نے بادشاہ لکھ دیا، وہ تھا تو آپ نے لکھ دیا۔ تو جو اس کا جائز مقام بنتا ہے اس سے نیچے نہ گرائے۔ ہمارے بعض لوگ اپنی طرف سے غلط القاب اور زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، اور بعض کچھ زیادہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، ہر ایک کو بھائی بھائی کہنا ہی بعض ہمارے بھائیوں نے شروع کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی سنت کے قریب ترین نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی مقام اور منصب دیا ہے تو اس کے تذکرے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں مصلحت ہو، اسی میں فائدہ ہو یا اسی میں خیر ہو، اور اس سے کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہوتا ہو۔ خصوصاً یہ بات توجہ سے سنیں، زیادہ توجہ سے سنیں، اللہ کا جو مقام ہے اور اللہ کی جو شان ہے، اللہ کا جو جلال ہے، اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، اس پہ تو ذرہ برابر بھی کوتاہی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہی چیز تو تمیز میں آتی ہے کہ باپ کو باپ کے مقام پہ رکھیں، ماں کو ماں کے مقام پہ رکھیں، بھائی کو بھائی کے مقام پہ رکھیں، بیٹے کو بیٹے کے مقام پہ رکھیں، بیٹی کو بیٹی کے مقام پہ رکھیں، استاد کو استاد کا مقام دیں، شاگرد کو شاگرد کا مقام دیں۔ دنیا کو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، تو لفظوں میں دنیا کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اللہ کے مقام پہ رکھیں، اور انبیاء کو انبیاء کے مقام پہ رکھیں، صحابہ کو صحابہ کے مقام پہ رکھیں، اور اولیاء کو اولیاء کے مقام پہ رکھیں، اور الفاظ بھی ہر ایک کے لیے ان کے مقام کے مطابق استعمال کریں۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اللہ کے پیارے نبی آپ کی مرضی اور اللہ کی مرضی۔ ناراض ہو گیا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ مرضیاں تو بس اللہ کی ہوتی ہیں، فیصلے تو اسی کے ہوتے ہیں، حکم تو اسی کے ہوتے ہیں۔ ما شاء اللہ وحدہ کہو، جو اللہ چاہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اچھے بھلے لوگ جن کو ہم سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نبی وارث، اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی وراثت۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، سب فنا ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کا چہرہ باقی رہے گا، پوری کائنات کا وارث وہی ہوگا۔ عام لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی آپ کا ہی کھا رہے ہیں، آپ کا ہی کھا رہے ہیں۔ کتنا غلط جملہ ہے۔ آپ ایک عام آدمی کو، ایک ذمہ دار کو، ایک سردار کو، ایک وڈیرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہی کھا رہے ہیں، آپ کا دیے کھا رہے ہیں۔ آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ سب کو دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہستی ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو الفاظ میں مقام مرتبے کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اسے سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اللہ کا اتنا احترام کرتے، اللہ کے جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کے مقام کا اتنا احساس کرتے کہ آپ نے جو انگوٹھی مبارک بنائی ہوئی تھی
اس میں مہر کے طور پر بھی وہ استعمال ہوتی تھی، اور اس کے اندر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ حالانکہ ترتیب دیکھی جائے تو اوپر محمد، پھر رسول، پھر اللہ یہ بنتی ہے، لیکن اللہ کا مقام اور شان آپ کے دل میں ایسی تھی کہ انگوٹھی میں سب سے اوپر اللہ لکھا تھا، پھر نیچے رسول لکھا تھا، پھر نیچے محمد لکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح قسم کے بارے میں آپ کہتے ہیں من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہے وہ اللہ کی قسم اٹھائے، صرف اللہ کی قسم۔ کوئی کہہ رہا ہے ماں کے دودھ کی قسم، مجھے روزی کے اٹے کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ آپ کے انداز تکلم میں یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، آپ صرف اللہ کی ہستی کی قسم اٹھانے کی اجازت دیتے۔ اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، مجھے محمد کریم کے رب کی قسم، مجھے کعبہ کے رب کی قسم، مجھے آسمان و زمین کے خالق کی قسم۔ قسم صرف اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے ناموں کی ہو، اللہ کی صفتوں کی ہو، اللہ کے جلال کی ہو، اللہ کی شان کی ہو۔ ایک اور اہم ادب انداز تخاطب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کے الفاظ میں شرم و حیا رچا بسا ہوتا تھا۔ کوئی ایسا لفظ نہیں بولتے تھے جو شرم و حیا کے منافی ہو۔ ننگے لفظ بولنا، پردے والی جگہوں کے لیے سیدھے سیدھے الفاظ بول دینا، آپ علیہ السلام کو یہ قطعاً پسند نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ پسند نہیں تھا بلکہ تورات میں بھی آپ علیہ السلام کی صفت بیان کی گئی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہے وہ اس طرح کی کوئی ایسی گفتگو نہیں کرتا جو اخلاقیات سے ہٹی ہوئی ہو، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، وہ شخص جو لفظوں میں بے حیائی لے کے آتا ہے، اس کے الفاظ میں بے حیائی ہوتی ہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ پردے والے الفاظ، شرم و حیا کے اتنے پیکر کہ ایک دفعہ ایک صحابیہ نے کھلا کھلا ہی مسئلہ پوچھ لیا، آپ نے اس کو سمجھایا بھی لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے رخ انور ایک عجیب کیفیت میں کر کے پھر ہماری ماں جی عائشہ نے کہا کہ جتنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ استعمال کرنے کے کر لیے، آؤ میں تمہیں علیحدگی بھی سمجھا رہی تھی۔ پردے، الفاظ کا بھی پردہ ہوتا ہے، ان کا ایک تقدس ہوتا ہے، ان کا ایک خیال ہوتا ہے، ان کی پاسداری کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام شور کرنا، زور لگانا، اونچی بولنا، چند مقامات خطابت کے علاوہ کوئی موضوع ایسا ہے، بیان ایسا ہے، کوئی لیکچر ایسا ہے، اس کا تقاضا ایسا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام بہت اونچی بولتے، آپ علیہ السلام کا رنگ بدل جاتا، یوں جیسے کوئی خطرہ ہو اور آپ اس سے آگاہ کر رہے ہوں۔ بعض موضوعات میں آپ کا یہ انداز ہوتا، لیکن بالعموم آپ علیہ السلام روزمرہ کی گفتگو میں اونچی آواز پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ جو اونچی آواز ہوتی ہے اپنی آواز کو پس رکھا کرو، سب سے بھدی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ ہر بات میں شور کرنا، اونچی بولنا، زور سے بولنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا، یہ کوئی انداز نہیں ہے۔ دھیما لہجہ، نرمی، مٹھاس، خوبصورت الفاظ، چنے ہوئے نبی علیہ السلام کا یہ انداز ہوتا تھا، آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ آخری انشاءاللہ تعالی 5-6 منٹ میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ آج چھوٹا سا ایک ایونٹ بھی ہے، اس میں بھی چونکہ وقت لینا ہے،
تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے گفتگو کے آداب میں چند چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کبھی نہ کریں۔ ان میں سر فہرست بغیر تحقیق کے بات نہ کریں، اسے آگے نہ پہنچائیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں جھوٹ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ انسان کے اوپر جھوٹ کا لیبل لگ جائے، اس کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے ہر بات ہی آگے کوئی بات آپ کو ہضم ہوتی نہیں، آپ اپنے پیٹ میں اس کو روکتے ہی نہیں، کوئی راز آپ رکھتے ہی نہیں، تحقیق کی زحمت آپ دوبارہ کرتے ہی نہیں۔ خصوصاً آج فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، اس دور کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں اور وہ کسی کی ذات پہ اٹیک ہو رہا ہو یا کسی کی طرف کوئی ایسی بات منسوب ہو رہی ہو جسے آپ اچھی طرح جانتے نہیں ہیں، جب تک آپ اس تحقیق نہ کر لیں، اسے فارورڈ کرنا، آگے پہنچانا، اس کی پوسٹ بنانا 1% بھی شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کہتے تھے بئست مطیۃ الرجل زعموا، جس بندے سے یہ پوچھا جائے نا کہ تم نے یہ بات کس سے سنی ہے اور وہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں، وہ کوئی ریفرنس نہ دے سکے، کوئی حوالہ نہ دے سکے اور کوئی نومینیٹ نہ کسی کو کر سکے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اصل میں خود یہ بات کہنا چاہتا ہے اور لوگوں کی گردنوں کے اوپر سوار ہو کے کہنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ، او جی فلاں کی بیٹی بھاگ گئی گھر سے، فلاں کی بچی نے یہ کام کیا ہے اور فلاں نے تو یہ کیا ہے اور فلاں نے تو کسی کی بیٹی کو بھگا دیا اور فلاں نے یہ کر دیا ہے۔ اچھا آپ کو کس نے بتایا؟ وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، محلے میں کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹی کی یہ بات ہوتی تو پھر بھی آپ ایسے ہی آگے چینل بناتے، آپ کے اپنے بیٹے کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہوتے تو پھر بھی آپ ایسے ہی آگے پھیلاتے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ خود کہنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو آگے اس کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اتنا بڑا جرم ہے، سب سے پہلی آپ کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ آپ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ دوسری آپ کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ آپ ایک شخص، ایک عورت، ایک بیٹی پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ تیسری آپ کے اوپر یہ فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اگر آپ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو آپ کو 80 کوڑے آپ کی سزا بنتی ہے۔ اور چوتھی آپ کے اوپر فرد جرم یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اتنے گر گئے ہیں شریعت کی نگاہ میں کہ آپ اسلامی کسی عدالت میں گواہی دینے کے لائق نہیں۔ آپ علیہ السلام کے جو انداز گفتگو اور انداز تکلم اور جو آپ کی اس حوالے سے اخلاقیات ہیں، ان میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے غیبت نہ کی جائے، کسی کی چغلی نہ کی جائے، لڑائی بڑھائی والی کوئی بات نہ اپنی زبان سے نکالی جائے، اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر، کچھ احباب نے مجھے بتایا کہ ہم آپ کے ادارے میں ڈونیشن کے لیے پہنچے اور دروازے کے اوپر ہی ہمیں کہہ دیا گیا کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم فلاں کرتے ہو فلاں کرتے ہو اور تمہارا صدقہ کوئی قبول نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے کے اوپر بعض لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں اور بعض کو ہم خواہ ملوث کر رہے ہیں۔ مجھے کہنے لگے وہ فلاں بندہ جی آپ کو بڑا چندہ دیتا ہے، آپ اس کے قریب ہوتے ہیں اور وہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں اور میں خواہ ہر ایک کی تحقیق کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن آپ کے بارے میں کافی لوگ ایسی باتیں مجھے پہنچا رہے ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ اس بندے نے یوں قرآن سامنے رکھا اور رو پڑا اور کہنے لگا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کاروباری حسد ہے بس۔
خواہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، ہر بندے کے اوپر انگلی اٹھا لینا کہ وہ بھی نشہ بیچتا ہے اور وہ بھی بیچتا ہے اور وہ بھی بیچتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر وہ بیچتا ہے تو وہ تو بہت ہی بڑا جرم کر رہا ہے، وہ قاتل ہے، معاشرے کا قاتل ہے، مجرم ہے، اس کی سپورٹ کرنا بھی جرم ہے۔ لیکن اگر نہیں کر رہا اور آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو آپ بھی مجرم ہیں۔ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اور ہم اپنے چند مفادات کے لیے اتنے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کریں کہ بغیر تحقیق کے ہر ایک کے بارے میں ایسی باتیں کرتے رہیں یا اس کے اوپر بہتان لگاتے رہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی اسلام کو یہ بات قطعاً پسند نہیں تھی۔ بعض دفعہ ہمارے نزدیک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اگلے کی نیندیں اس سے حرام ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک نوجوان بڑی پریشانی میں ملا، کہہ رہا تھا میں اپنے ایک دوست کو، بعض لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے آیا تو لوگ اس کی تیرا کیا تعلق ہے مسجد سے، تو کدھر آ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارا اخلاق ہے۔ آپ کے نزدیک یہ معمولی بات ہے، لیکن اس کے اوپر کیا چوٹ لگ رہی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنا تو سب کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو مرحبا کہتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں گنہگاروں کو۔ وہ اللہ کے گھر میں آ گئے اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تیرا کیا مسجد سے تعلق، اور تو کدھر جا رہے ہیں اور تو کیا کر رہے ہیں؟ آگے آپ نماز پڑھنے اتنے جرم کر کے آپ کے گھر میں آئے ہیں، اس اللہ کے گھر میں آیا ہے جو دنیا کی سب ماؤں سے زیادہ محبت دینے والا ہے، جو کہتا ہے میرے گھر میں داخل ہو تو کہہ دے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میری رحمت کے دروازے کھول دے، وضو کر لے، 2 رکعتیں پڑھ لے، رحمت تو کیا میں تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں۔ اس کے گھر میں آیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے گھر کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور اس کی طرف تیچھی اور ترچھی اور الٹی نگاہوں سے دیکھنے والے اور اس کو باتیں کرنے والے۔ جناب ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب حد نافذ کر دی گئی تو اس وقت ایک صحابی نے تبصرہ کیا تھا کہ اللہ نے اس پہ پردے ڈالے ہوئے تھے، اس نے خواہ آ کے اقرار کیا اور پھر اس طرح اس کی عجیب و غریب موت واقع ہوئی۔ میں ترجمانی کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا یہ بات کون 2 بندے کر رہے تھے؟ کرنے والا تو ایک تھا نا، تو سننے والا بھی برابر میں مجرم ہے۔ تو آپ نے کہا کون 2 بندے یہ باتیں کر رہے تھے؟ بلاؤ ان کو ذرا۔ اور ان کو بلایا اور کہا یہ جو مردہ گدھا ہے نا اس کا گوشت کھاؤ۔ وہ شخص جس کا جرم ثابت بھی ہو چکا تھا، حد بھی نافذ ہو چکی تھی، اس نے خود اقرار کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا اس مردے گدھے کا گوشت کھاؤ، نیچے آؤ کھاؤ اس کا گوشت۔ کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی جی یہ تو زندہ بھی ہو تو نہیں کھایا جاتا، مردار ہم کیسے کھائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما نلتما من اخیکما آنفا اشد اکلا من هذه الجیفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ اس مردہ گدھے کے گوشت کھانے سے بھی اللہ کے نزدیک زیادہ بری ہے۔ پھر آپ نے کہا انہ الآن لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا، یعنی ایک طرف تم اس لائق ہو کہ مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ اور وہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو اس کے اوپر حد لگی ہے۔ میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، تیراکیاں کر رہا ہے۔ ایک نے اپنے بھائی کو اسی طرح کہا، بڑا متقی بن گیا تھا نا وہ، تجھے نہیں اللہ معاف کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس سے کہا کون ہوتا ہے میری رحمت پہ پابندیاں لگانے والا، اس کو میں نے معاف کر دیا ہے اور تیرے اس کلمے کی وجہ سے تیری زندگی کے سب اعمال کو ضائع کر دیا۔
تھانے دار نہ بنے، سختیاں نہ کریں، گفتگو کے اندر غیر ذمہ دار نہ بنے، اور خصوصاً لعنت کا لفظ استعمال کرنا، اس سے آپ بہت روکتے تھے، سختی سے منع کرتے تھے، اور کسی کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرنا، اس سے آپ بہت منع کرتے تھے، کسی کو گالی دینا، تانا دینا، اس سے آپ بہت منع کرتے تھے۔ آخر میں چند ایک آیات سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دو اور باتیں سنیے، اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک ایک کلمے کو تول کر، سوچ کر، بڑی حکمت دانائی سے، موقع کے مطابق اور نفسیات کے مطابق بولتے تھے، اور بڑی محبت کے ساتھ بولتے تھے، وگرنہ آپ اکثر خاموش رہتے تھے، اور آپ کا حکم بھی یہ تھا، جو اچھی بات کر سکتے کرے، نہیں کر سکتا تو چپ ہو جائے، خاموش رہے۔ جناب جابر سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے تو آپ کا کیا انداز تھا؟ کہا کان طویل الصمت قلیل الضحک، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بہت دیر تک خاموش رہتے تھے، کبھی کبھی ہنستے تھے، ہر وقت ہنستے تھے۔ مسکرانا تو آپ کی سنت ہے، تبسم، یوں ہونٹوں پہ مسکراہٹ، پیار، یہ تو آپ کی سنت ہے۔ ہنسنا، آوازیں نکال کے، یہ کبھی کبھار ہوتا تھا، بہت کم ہوتا تھا۔ قرآن مجید ایک بات کہتا ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ہر وقت یاد رکھنا ہے، اللہ کی توفیق سے یاد رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ۔ ہم نے یقیناً انسان کو پیدا کیا ہے، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیال آتے ہیں، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے ہر ہر موقع پر اس کے دائیں اور بائیں دو بیٹھے ہوئے فرشتے اس کی ہر ہر چیز کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہر حرکت، ہر جنبش، ہر قول، ہر گفتگو، اور وہ اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے دونوں، ان کا حال یہ ہوتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
یہ جو بھی بول بولتا ہے، یہ جو بھی لفظ بولتا ہے، وہ اس کے پاس تیار ہوتے ہیں، نگرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر موت کی غشیاں آ گئی اور اس سے کہا گیا اس سے تو بھاگتا تھا۔ پھر قیامت قائم ہوئی، سور میں پھونک دیا گیا اور پھر اس سے کہا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس سے تجھے ڈرایا جاتا تھا اور جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور اس دن ہر انسان کے ساتھ وہ دونوں فرشتے آئے، ایک برائیاں لکھنے والا اس کو پیچھے سے دھکے دے رہا تھا اور خیر لکھنے والا بول بول کے ایک فرشتہ بتا رہا تھا یہ کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے۔ یہ اگر بات ہمارے ذہن میں رہے تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ یہ صرف کہنے کی حد تک نہ ہو، ہمارے ایمان میں آ جائے کہ میرے فیس بک کی پوسٹ بھی فرشتے تیار بیٹھے ہیں، ہم اس کو ریسیو کریں۔ ایک کلک بھی فرشتے تیار بیٹھے ہیں، ہم اس کو ریسیو کریں۔ ایک گالی گلوچ بھی فرشتہ تیار بیٹھے ہیں، ہم اس کو نوٹ کریں۔ زندگی کا ایک ایک بول بھی اس کا ریکارڈ اللہ کے فرشتے تیار کر رہے ہیں، اور ایک ایک شیئرنگ بھی ہماری لکھی جا رہی ہے، چاہے ہم جس حال میں بھی ہیں۔ وہ کراماً کاتبین لکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ دلوں کی نیتوں کو جان بھی رہا ہے، اور موت کے وقت بتایا بھی جانا ہے اور اللہ کی عدالت میں سامنے پیش بھی کیا جانا ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہو وہ بڑبولا ہو سکتا ہے، ہر وقت بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے، ہر بات کے اندر ٹانگ اڑاتا رہے، ہر ایک کے اندر تبصرے کرتا رہے، ہر چیز کے اوپر کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہے۔ یہاں تو عمر جیسے لوگوں کا یہ حال تھا، وہ کہتے تھے عمر خیر کی بات ہو تو بولنا، اس کے بغیر بولو گے تو تجھے افسوس اٹھانا پڑے گا اور ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ہماری نجات اور بہتری اس میں ہے کہ ہم اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے انداز تکلم کو اپنائیں، بولتے ہوئے دیکھیں۔ اگر اس میں دین اور دنیا کی کوئی بھلائی کی بات ہے تو ضرور کریں، اس پہ خاموش نہ رہیں، اور اگر اس میں نقصان والی پریشانی والی بات ہے تو تب بھی ہم نہ بولیں، اور کسی کو تکلیف دینے والی بات ہے تو تب بھی ہم نہ بولیں، اور اگر نہ کسی کو تکلیف ہے نہ کسی کا فائدہ ہے، فضول سی بات ہے، تو تب بھی ہم نہ بولیں، صرف وہاں بولیں جہاں بولنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت زیادہ آپ بھائیوں نے محبت کا، شوق کا اظہار کیا ہے۔ آج بس چھوٹا سا ایک ایونٹ ہمارا باقی ہے۔ ایک تو ہم آپ احباب کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ بڑا عظیم گفٹ ہے، سرپرائز ہم ختم کرتے ہیں۔ صبح و شام کے جو اذکار بتائے تھے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، وہ اپنی اپنی جگہ سب بھائی بیٹھیں گے اور سب کو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا دیے جائیں گے۔ میں جو بھی مینجمنٹ کی ٹیم کے احباب ہیں، شیخ عدنان صاحب جو ان کی ترتیب ہے اس کے مطابق ان کی بھی ذمہ داریاں لگاتے ہیں، اور کچھ ہمارے احباب جو دور سے تشریف لاتے رہے ہیں، یا کچھ مقامی احباب جن کا ہمارے اس شعبے کے ساتھ تعلق ہے، ان کو ایک خاص محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم اس کو یہاں بلا کر بھی کچھ بھائیوں کو کچھ کتابوں کا گفٹ دینا چاہتے ہیں، اور کچھ بچوں کو بھی ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے، انشاءاللہ بیٹھنا ہے ذرا حوصلے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے۔ بعض آپ نے دعا کا کہا ہوا ہے، انشاءاللہ آخر میں ہم دعائے خیر بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہ اعلان ہے 19 دسمبر کو